الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. حضرات محترم، آج میرے اور آپ تمام سامعین کے لیے، آج میری محفل کے لیے اللہ رب العالمین کا خاص انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں بالخصوص ہمارے حلقہ کراچی الحقانی کی جانب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ پہلے رمضان المبارک سے لے کر آج 13ویں شب میں، اگرچہ یہ 15 روزہ پروگرام شیڈول کے تحت اس کا انعقاد ہونا تھا، لیکن 2 دن قبل آپ تمام احباب کی سہولت کے لیے اس کا اہتمام ہو گیا، اور اللہ کا کروڑ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہماری اس محفل کو اختتام تک پہنچایا، اور تمام میرے پیر بھائی بالخصوص اور جن بھائیوں نے اس محفل میں اور خاص طور پہ قرآ کرام نے جس محبت سے شرکت فرمائی ہے اور جس خلوص سے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا قبر حشر کو روشن فرمائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب صاحب العلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم نے انتہائی پہلے دن سے قرآن کریم کی کوشش کی تھی کہ بہت مختصر سے وقت پہ کہ قرآن کی جو ہم تلاوت سماعت کر رہے ہیں، جو سورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم مسلمانوں کا جو حال ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، بلکہ قرآن کا استعمال محض رسمی رہ گیا ہے کہ ہم جب ہمارے گھر میں بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت قرآن سے غلاف چڑھا کر ان کے سر پہ رکھ کر ان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کام رہ گیا صرف قرآن کے حوالے سے، اور باقی جتنی تحقیق ہے دنیا میں، جو ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ساری اسی قرآن کے حوالے سے پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان تلنزلی کا شکار ہے، محض اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے رسماً اس کو پڑھنا شروع کیا، نہ کہ اس کو یہ جان کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اس قرآن جس شخصیت کے ساتھ اس کو بھیجا، وہ شخصیت کہ جب پورے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جو بیچ کا پیریڈ ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو وہ انسانیت سوز وقت گزرا ہے، اور ان تمام حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رقم کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کریم کو بترجمہ پڑھ لیتے، اور بترجمہ بھی پھر ایسا ترجمہ پڑھتے کہ جس سے ہم گمراہ نہ ہوتے. ترجمہ تو پڑھتے لیکن ترجمہ پڑھ کے گمراہ نہ ہوتے.
قرآن ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آخری جو سپارہ ہم نے تلاوت کیا ہے میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہر سورت کی تفصیل میں وقت نہیں ہے، محفل کا وقت محدود ہے اور بڑے دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور ہماری اس محفل میں آج الحمدللہ وہ میری باقاعدہ کبھی سے ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم کئی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کو سماعت کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ تعالیٰ وہ آپ کے درمیان بڑی خوبصورت آواز رکھ کر تشریف فرما ہے، وہ ہمارے دلوں کو محسوس کریں گے کہ آج جہاں ہم نے رب قدیر کا قرآن پڑھا ہے اس صاحب قرآن کی جو حقیقی تفسیر ہے جس کو نعت مبارکہ کہتے ہیں اس کو بھی خوش رہن لوگوں سے سماعت کر کے اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور فرمائیں گے. تو میں بہت قلیل سے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات میں خود ذاتی طور پر نہ میری حیثیت ہے نہ میں اتنی جسارت کر سکتا ہوں کہ میں وہ کلمات علمی اور دقیق تحقیقی باتیں کروں جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں. ہم ریسرچ والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ہم متبعین ہیں، ہم پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد اسلام میں روحانیت پر رکھی گئی ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی کے پیچھے ہم نے سنا کہ پنجاب میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں، مجھے باقاعدہ ان کے مدار قرآنوار پر حاضری کا موقع ملا. فیصل آباد روڈ پر شرطپور شریف ہے، وہاں میں حاضر ہوا تو ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے، خود علامہ اقبال ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں دعا کے لیے. میاں شیر محمد شرف پوری فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جب رات کو قرآن لے کر کھڑے ہوتے تو جتنے پیچھے لوگ ان کے سننے والے تھے، جب صبح وہ قرآن ختم ہوا تو وہ سارے حامل قرآن بن چکے. تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ علمی لوگوں کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ انداز بیاں سے گر شوق نہیں ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ ایک لمحہ ہی ہے، وہ ایک سجدہ ہی ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. تو وہ ایک سجدہ مولا کو چاہیے، باقی نفس کی ساری عبادت سارے معاملات وہ سب اپنی جگہ ہیں. جیسے اگر حوالہ دیا جائے قرآن کریم سے تو جو استاد ہے فرشتوں کا بھی، عزازیل جو فرشتوں کو پڑھانے والا ہے، وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اتنا محو ہے کہ زمین کا کوئی چپا اس کی عبادت اور اس کے سجدے سے خالی نہیں ہے. یہ بات اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں ہم بات یہاں عمل کی کر رہے ہیں، اور عمل بھی وہ کہ جو دل سے کیا جائے. دو باتیں ہیں، میں نے ابتداءً عرض کی کہ قرآن سے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ہم عام طور پہ تراجم پڑھ لیتے ہیں اور تراجم میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان ترجموں میں لکھا کیا ہے. اگر میں یہ قرآن سے پڑھ دوں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اگر قرآن کی صرف اتنی سی سورہ الدعاء میں ایک آیت یہ پڑھ دی جائے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جو میرے محبوب، حالانکہ ترجمہ اس کا یہ ہے، اب عربی بڑی واسٹ لینگویج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا مطالعہ بہت زیادہ، حالات اور واقعات اور آپ کے اندر کہ کم از کم جو علم کی گہرائی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ورنہ قرآن کی پڑھنے سے، تراجم سے اکثر ہم نے دیکھے کہ لوگ گمراہ ہو گئے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا عربی میں کہتے ہیں گمراہ کو، ضَالًّا گمراہ. اب مجھے بتائیے کہ لفظ استعمال ہو رہا نبی کے لیے، اور تراجم یہ بازار میں بکتے ہیں، لوگ ترجمے پڑھتے ہیں، جی ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھ کے ذرا قرآن کو تو سمجھے لکھا کیا ہے قرآن. تو قرآن ضرور پڑھیے،
ضرور قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن استاد سے پوچھئے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں، اگر استاد اجازت دے دے تو پڑھ لے، جیسے بغیر ڈاکٹر کے دوائی کھانا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح قرآن کو بغیر استاد کے پڑھنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو ضرور پڑھیے، ورنہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جدھر جائیں، جس محفل میں جائیں، لوگ بحث و مباحث کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہاتھ میں ہے کہ دیکھو جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں، آپ ہمیں یہ باتیں سکھاتے ہیں۔ تو دوستوں، ان معاملات کو جو اس وقت ہمارے ماحول میں ایک کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو فرشتوں کا استاد ہے وہ اپنی مرضی سے ساری زندگی سجدے کرتا رہا، زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، اپنی مرضی سے شرق اور غرب میں، شمال اور جنوب میں کوئی جگہ نہ چھوڑی اس نے کہ جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن جب مولا کریم نے کہا کہ بھائی اب وہ سجدہ کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو بات ساری یہ ہے کہ اپنی مرضی سے تو بہت کچھ آپ نے پڑھا اور سنا ہے۔ اگر اس محفل مبارکہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفل مبارکہ عامہ نہیں ہے بلکہ خاصہ ہے، اور خاصہ بھی اس لیے ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کے فالوورز کی محفل ہے جس میں عوامی باتیں نہیں ہوتی، سطحی باتیں نہیں ہوتی، وہ علمی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں ہمیں جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری کامیابی اور کامرانی ناممکن ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ جو رجیم ہو گیا بارگاہ خداوندی میں اللہ کے احکام کے مطابق سجدہ نہ کر سکا، وہ عینی اسی طرح آج قرآن آپ کے سامنے ہے، تو قرآن کو پڑھ کر مسلمان دنیا میں انتشار اور اختراع اپنی عظمت اور خود رفتہ کو جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے۔ مسلمان کار مذلت میں گر چکا ہے، روئے زمین میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آپ صبح روز اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی نیوز سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے تمام ممالک وہ سارے مسلم ممالک ہیں جن ممالک میں یہ غدر ہو رہا ہے۔ کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، نمازیں ان کے ہاتھ میں ہیں، حج عمرے ان کے ہاتھ میں ہے، زکات و خیرات فطرات و عطیات ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو ایک چیز نہیں ہے، اگر وہی ہاتھ میں ہو تو ساری چیزیں مقبول ہو جائیں، اور وہی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ نہیں۔ اس لیے قرآن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے ہر سورت کو اٹھا کر پڑھیے اور تمام آیات کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آخری جو آیت ہے، میں بڑی تیزی سے اس کو چند رکعت آپ کے سامنے پڑھ کے منوان کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور پھر باقی جو ہمارے حضرات اس محفل میں تشریف فرما ہیں، میں خود چاہوں گا کہ ان کی دل آفری آواز کو ہم سنیں اور اپنے قلب کو منور کریں۔ لیکن جہاں یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں مفاہیم کے ساتھ سمجھیں اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کر ابد تک خشک و تر کی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے زمین اور آسمان میں جس کو خشک و تر سے تعبیر کیا ہے، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھی ہو، جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھی ہو۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیں دوستوں کہ مولا کہتا کہ اس قرآن میں ہم نے خشک و تر کی ہر شے کو رکھ دیا ہے، تو مجھے کوئی ایمان سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آج کوئی دنیا کا انسان ثابت کر دے کہ میں الف لام کے الف سے لے کر والناس تک میں قرآن کے جزیات اور قرآن کے تمام معاملات سے واقف ہوں۔
یہ